باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ گفتگو جاری تھی کہ جو کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام پہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں یزید کے خلاف قیام کا اعلان کیا، بیعت نہ کرنے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان آشکار طور پہ تھا، صریح طور پہ مخالفت کا اعلان تھا۔ بعض اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اہل بیت علیہ السلام میں سے ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کو روکا کہ آپ قیام نہ کریں، وگرنہ اس کا نتیجہ آپ کی شہادت اور قتل ہے۔ کیوں بعض اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اہل بیت علیہ السلام میں سے ایسے لوگ تھے جو امام حسین کے قیام پہ قانع نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخباریوں کی مانند ہم کہہ دیں کہ یہ جو مخالف تھے یہ سارے منافق تھے، فاسق تھے، کفار تھے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کہیں گے تو محمد ابن حنفیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام نے محمد ابن حنفیہ سے رابطہ رکھا ہوا تھا، خطوط کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ اہم ترین شخص تھے محمد ابن حنفیہ اہل بیت علیہ السلام میں سے۔ محمد ابن حنفیہ تاریخ طبری میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا محمد ابن حنفیہ نے کہ اے میرے بھائی، آپ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تر ہیں، سب سے زیادہ عزیز تر ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ آپ قیام نہ کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، لیکن امام حسین کو مشورہ کیا دیا کہ آپ قیام نہ کریں۔ آیت اللہ کھوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد بن حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام کی بھی امامت کو قبول کیا امام حسین کی شہادت کے بعد۔ بس ان حضرات کو کن کھاتوں میں ڈالیں، ان حضرات کو کس جگہ شامل کریں؟ بس اگر ہم غور کریں تو لوگوں کے مراتب کی اقسام ہیں، لوگوں کے ایمان کی اقسام ہیں۔ محمد ابن حنفیہ شیعہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے، لیکن اس مرتبے تک نہیں تھے جس مرتبے تک دوسرے پہنچے، علی اکبر، جناب عباس جیسے لوگ پہنچے۔ ہم ان کو منافق نہیں کہہ سکتے، فاسق نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، اول دوم، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف، کہ میں اپنے نانا کی اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ سوال، بس امام کا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سوال، امام تقی علیہ السلام کا کیا ہدف تھا؟ یہی ہدف تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، رسول خدا کی امت کی اصلاح۔ تمام ائمہ کا ہدف یہ تھا، امیر المومنین کا ہدف یہ تھا، امام حسن کی صلح کا ہدف یہ تھا، امام رضا کا ہدف یہ تھا، امام سجاد علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ رسول خدا کی امت کی اصلاح کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ معاذ اللہ، امام علی نے جو 25 سال صبر کیا، کس وجہ سے کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، ہدف وہی تھا۔ بس سب کا ہدف ایک تھا
لیکن ہر ایک کا موقف الگ الگ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زمین اور زمانے کے حالات اور شرائط مختلف تھیں، بس کسی امام نے علمی تلوار سے جنگ کی، کسی امام نے دعاؤں کی تلوار سے جنگ کی۔ ہدف ایک تھا نانا کی یا رسول خدا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کسی نے مناظرے کی تلوار سے جنگ کی، کسی نے جنگی اسلحے سے جنگ کی۔ امام علی علیہ السلام نے خلافت کے ذریعے جنگ کی، 4 سال 9 مہینے عادلانہ حکومت قائم کر کے دین کو اسیری سے نکالا۔ بس ائمہ کے ہدف میں کوئی اختلاف نہیں تھا، طریقہ روش الگ الگ تھی، طریقہ الگ الگ تھا۔ سلو طریقہ، کہیں قیام ہے، کہیں سلو ہے، کہیں 25 سال صبر ہے، پھر 4 سال 9 مہینے خلافت ہے۔ زمین اور زمان کے حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے، بلکہ کسی نبی کے درمیان ہدف میں اختلاف نہیں تھا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بتائے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہوں۔ ہدف ایک ہی ہے، لوگ عدالت پر قائم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے اور مدینے میں ہدف ایک ہی تھا، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو جہالت سے، گمراہی سے نجات دی جائے۔ لیکن رسول خدا کا مکے اور مدینے میں طریقہ اور روش الگ الگ تھی۔ مکے میں جنگ نہیں تھی، علمی جنگ تھی، اسلحے والی جنگ نہیں تھی۔ مدینے میں اسلحے والی جنگ تھی۔ خود رسول خدا کا موقف مکے میں اور مدینے میں الگ الگ تھا، ہدف ایک ہی تھا کہ لوگوں کو جہالت سے، گمراہی سے نجات دی جائے۔ بس مکے میں اسلحے والی جنگ نہیں تھی، علمی جنگ تھی، مدینے میں اسلحے والی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو جو حالات ملے، جو شرائط ملی اور جو اصحاب ملے، اور امام نے جو قیام کیا وہ بے نظیر قیام تھا۔ امام سمجھ چکے تھے کہ خطبوں، درس اور تقریر اور دعا اور مناظروں کا فائدہ اس وقت نہیں، بلکہ اس وقت پاکیزہ خون دیا جائے تاکہ بعد والے ائمہ علم کے دروس سے، تقریر سے، مناظروں سے دین کی نشر و اشاعت کریں۔ اس کربلا نے بعد میں یہ معاملہ فراہم کیا، یہ آسانی فراہم کی کہ بعد والے ائمہ علیہ السلام علمی طور پہ تقاریر کے ذریعے، دروس کے ذریعے، حوزے قائم کرنے کے ذریعے دین کو منتشر کریں، دین کو پھیلائیں۔ لیکن خود امام حسین علیہ السلام کے وقت میں امام سمجھ چکے تھے کہ خون دینے سے ہی معاملہ، پاکیزہ خون دینے سے ہی معاملہ حل ہوا۔ بس دین کی نشر و اشاعت کے لیے پہلے پاکیزہ خون دیا جائے۔ بس پہلے والے ائمہ کو بھی لوگ سمجھیں، ان کے کردار کو بھی سمجھیں کہ امام علی اور دوسروں میں فرق جانے لوگ، دین کو اسیری سے نکالنے کے لیے امام نے کردار ادا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ خلافت سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، خلافت اسیر ہو چکی تھی، اسے آزاد کرنے کے لیے پاکیزہ خون کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے امام نے پاکیزہ خون دیا کہ خلافت اسیری سے نکل جائے، جو سلطنت بننے جا رہی ہے اس سے نکل جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ شریعت، دین پامال ہو رہا تھا، قرآن اور وحی اور رسالت کا اعلانیہ انکار ہو رہا تھا،
بس پاکیزہ خون کی ضرورت تھی، اس وجہ سے امام نے پاکیزہ خون دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام شہید ہونا چاہتے تھے تاکہ بنو امیہ کی حکومت کو ختم کریں۔ اپنی شہادت سے امام بنو امیہ کی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ بس امام نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ثابت کیا جائے خون دے کر کہ بنو امیہ کی حکومت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جناب علی شریعتی نے کتاب امام حسین جناب آدم علیہ السلام کے وارث میں یہ بات کہی ہے۔ عرفاء نے کہا ہے کہ امام حسین قرب الہی مقام عرفانی تک پہنچنا چاہتے تھے، اور مقام شہادت کے بغیر یہ مقام عرفان اور یہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے امام نے قربانی دی۔ یعنی کیا وہ جو اشعار ہیں، ترکت الخلق، خدا میں نے ساری مخلوق کو ترک کیا ہے تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، ترن لکئی ہواک، سب کو ترک کیا ہے تیرا قرب پانے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی، پاکیزہ خون اس لیے بہایا تاکہ امت جو گناہوں میں پڑ چکی، نافرمانیوں میں پڑ چکی تھی، ان کو نجات دیں، گناہوں سے نکالیں، ہدایت کی طرف لے جائیں۔ اور ہدایت کے لیے اس وقت پاکیزہ خون کی ضرورت تھی، شہادت کی ضرورت تھی۔ امام سمجھ چکے تھے کہ شہادت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، تاکہ امت کو گناہوں سے نکالا جائے، ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک ذمہ داری تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ کربلا میں آئیں، اصحاب کو، اہل بیت کو لائیں، پاکیزہ خون دیں۔ بس یہ خدا کی چاہت تھی، یہ خدا کی ایک چاہت تھی کہ خدا تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس یہ خاص تمہاری ذمہ داری ہے حسین، نکلو، یہ خاص ذمہ داری۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ حکومت اسلامی قائم کریں، خلیفۃ اللہ معصوم عادلانہ حکومت قائم کریں۔ بس یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ منظور نظر حکومت اسلامی قائم کرنا بھی ہو، کہ اگر کامیابی ملی، کوفے والوں نے ساتھ دیا تو حکومت اسلامی، لیکن امام کو علم بھی تھا کہ کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے اور شہادت ہی ہے ہدف۔ بس امام بنو امیہ کی حکومت بھی ختم کرنا چاہتے تھے اپنی شہادت کے دوران، خلافت کو اسیری سے بھی نکالنا چاہتے تھے، جو سلطنت میں تبدیل ہو رہی تھی، اسیر ہو رہی تھی، اس سے بھی نکالنا چاہتے تھے، مقام عرفانی تک بھی پہنچنا چاہتے تھے، مقام قرب تک بھی پہنچنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسے جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔